اے جبریل یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ حوض کوثر ہے، آپ کے رب نے آپ کو عطا کیا ہے۔ مصطفیٰ جان عالم ارشاد فرماتے ہیں میرے حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور میرے حوض کے چاروں طرف میرے غلاموں کے لیے اللہ نے اتنے پیالے کا انتظام کر رکھا ہے کہ جتنے آسمان میں ستارے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں، جب اس حدیث پاک پر حضور نعمت العلماء کی نظر پڑی تو حضور نعمت العلماء اسی چٹائی پر بیٹھ کے کہتے ہیں شہ حسنین کا صدقہ بٹے جب حوض کوثر پر، تمنا ہے کہ مجھ کو خو پلاؤ یا رسول اللہ۔ سے چرخ استوا چراغ دودھ مان انجلا، اقدا کشائے اقد سریا، ضیاء دید ید بیضا، امام جماعت انبیاء، شاہ باز آشیان قربت، طاؤس مرغزار جنت، شگوف شجر محبوبیت، ثمر صدر مقبولیت، جلوہ انوار ہدایت، لمعان شموس سعادت، نور مردمک انسانیت، مرقات معارج حقیقت، حافظ مفتاح سعادت، شیراز مجموع فصاحت، بہجت حدائق بلاغت، تکمیل دلائل نبوت، تنقیح دلائل کافیہ، وقایہ احکام الہیہ، تشریح حجت بالغہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ کے سفر کے مسافر، حتی جاء سدرۃ المنتہی ودنا الجبار رب العزت فتدلی، حتی کان منہ قاب قوسین کی رفعت پر فائز ہونے والے آقا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی کا مژدہ سنانے والے داتا، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون کے علم سے آراستہ۔ آئیے اس آمنہ کے لال پر درود پڑھیے جن کی آنکھیں ایسی کہ بینی یہ پر نور پر، رخشاں ہے بکا نور کا، ہے لواء الحمد پر اڑتا پھڑیرا نور کا، جن کے آنکھیں ایسی کہ سرمگی آنکھیں ہری میں، حق ہے وہ مشکی غزال، ہے فضائے لامکاتک جن کا رمنا نور کا، جن کا امامہ ایسا کہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، جن کا چہرہ ایسا کہ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد، کاف ہا یا عین ساد، ان کا ہے چہرہ نور کا، جن کا سینہ ایسا کہ یا رسول اللہ شم دل مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، جن کے دندان ایسے کہ دندانوں لبو زلف رخ شہ کے فدائی۔ جن کے دندان ایسے کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، دندانوں لبو زلف رخ شہ کے فدائی ہیں، در عدن لال یمن مشک ختن پھول، جن کے ہاتھ ایسے کہ ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جن کی انگلیاں ایسی کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، جن کے اختیارات ایسے کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جن کا سفر ایسا کہ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، اور جن کی سلامی ایسی کہ تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، درو یا قدسی پڑے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے، اور یا رسول اللہ جن کی ذات ایسی کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اور آپ کی آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ اب آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ پورا مجمع محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرائیے اور ایک مرتبہ کہیے لبیک یا رسول اللہ، پھر کہیے لبیک یا رسول اللہ،
سنیے غور سے سنیے پیارے اے لوگوں توجہ کے ساتھ سنو معراج کی شب ہے آمینہ کے لال ہے کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا شافع روز جزا دافع جملہ بلا طیبہ کے ماہ تمام جملہ رسل کے امام ہم غریبوں کے آقا ہم فقیروں کی سروت رب اعلیٰ کی نعمت پر اعلیٰ درود حق اعلیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام مظہر مصدریت پر اظہر درود مصدر مظہریت پہ لاکھوں سلام توجہ کے ساتھ سنو پیارے مصطفیٰ جان رحمت ہیں حضرت جبریل کے ساتھ ہیں مصطفیٰ جان رحمت جنت کی سیر فرما رہے ہیں میرے آقا کی نظر ایک نہر پر پڑی بڑی خوبصورت نہر ہے توجہ کے ساتھ سنو علماء اہل سنت تشریف فرما ہے اٹھائیے مشکات شریف باب الحوض والشفاعہ کی سب سے پہلی حدیث پڑھ رہا ہوں بین انا اسیر فی الجنت اذا انا بنہر حافتاہ قباب الدر المجوف قلت ما هذا یا جبریل قال هذا الكوثر الذي اعطاك ربك فاذا دينه مسكن أذفر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة الشهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من يشرب منها فلا يظمأ أبدا مصطفیٰ جان رحمت غور سے سنو حضرت جبریل امین ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہر سے گزر رہے ہیں میرے آقا نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ حوض کوثر ہے آپ کے رب نے آپ کو عطا کیا ہے مصطفیٰ جان عالم ارشاد فرماتے ہیں میرے حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور میرے حوض کے چاروں طرف میرے غلاموں کے لیے اللہ نے اتنے پیالے کا انتظام کر رکھا ہے کہ جتنے آسمان میں ستارے نہیں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اے لوگوں جب اس حدیث پاک پر حضور نعمت العلماء کی نظر پڑی تو حضور نعمت العلماء اسی چٹائی پر بیٹھ کے کہتے ہیں شہ حسنین کا صدقہ بٹے جب حوض کوثر پر تمنا ہے کہ مجھ کو خود پلاؤ یا رسول اللہ شہ حسنین کا صدقہ بٹے جب حوض کوثر پر تمنا ہے کہ مجھ کو خود پلاؤ یا رسول اللہ اور جب کوثر کا جام پی چکے تو حضور نعمت العلماء کہتے ہیں غلاموں کا چلے جب قافلہ ہمراہ جنت کو تو کہنا میرے نعمت کو بھی لاؤ یا رسول اللہ اے لوگوں توجہ کے ساتھ میری گفتگو سنیے اب ماحول بن گیا نا ماحول بن گیا نا بولو نا سنے پیارے شہ حسنین کا صدقہ بٹے جب حوض کوثر پر تمنا ہے کہ مجھ کو خود پلاؤ یا رسول اللہ اور جب کوثر کے جام سے سیراب ہو جاؤں تو یا رسول اللہ غلاموں کا چلے جب قافلہ ہمراہ جنت کو تو کہنا میرے نعمت کو بھی لاؤ یا رسول اللہ تو کہنا میرے نعمت کو بھی لاؤ یا رسول اللہ اے لوگوں توجہ کے ساتھ سنو آج کی محفل کون سی محفل ہے مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی محفل ہے حضور نعمت العلماء کہتے ہیں کہ یہ محفل ہے آقا کے آنے کی محفل یہ محفل ہے نعتیں سنانے کی محفل یہ محفل ہے قسمت بنانے کی محفل یہ محفل ہے خوشیاں منانے کی محفل ابھی آپ میرے دو چھوٹے بھائی شہباز رضا نوری اور شمس تبریز گریڈی اور یہاں ایک اور شاعر اہل سنت نیپال کی زمین سے تشریف لے آئے اللہ اکبر آپ ان کے نعت مصطفیٰ جان رحمت کو سن رہے تھے میں بھی ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں اگر توجہ کرو تو نعت پڑھ دوں اللہ اکبر لیکن میں آپ کو نظم میں نہیں سناؤں گا آئیے چلتے ہیں مصر کی زمین پر چلتے ہیں اللہ اکبر ہم اور آپ اللہ غور سے سنو پیارے امام شرف الدین بوسیری رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا یہ وہ امام شرف الدین بوسیری ہیں کہ جب یہ نعت پڑھے تو مصطفیٰ جان رحمت آپ کے خام میں تشریف لے آئے جب یہ نعت پڑھے تو مصطفیٰ جان رحمت اپنی چادر مبارک عطا فرمائے جب یہ نعت پڑھے تو مصطفیٰ جان رحمت آپ کو شفا عطا کرے اے لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو پیارے حضرت امام شرف الدین بوسیری کے جسم کا آدھا حصہ بیکار ہو گیا آپ پر فالج کا اٹیک ہوا آپ فالج کے شکار ہوئے اب حالت یہ ہے کہ آپ مسجد نہیں جا سکتے آپ بیٹھ کر حدیث پاک کا درس نہیں دے سکتے آپ بیٹھ کر بچوں کو پڑھا نہیں سکتے جو مریدوں نے سوچا کہ کیوں نہیں مصر کے بڑے بڑے طبیب اور حکیموں کو بلایا جائے اللہ اکبر اے لوگوں نعت مصطفیٰ کی برکت دیکھو کہ نعت مصطفیٰ کی برکت کیا ہوتی ہے اللہ اکبر حضرت امام شرف الدین بوسیری کے مریدوں
نے مصر کے بڑے بڑے طبیب، مصر کے بڑے بڑے حکیم بلا لیے اور سب نے حضرت امام شرف الدین بوصیری کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد یک زبان ہو کر بول پڑے، اب سنو لوگوں مریدوں، اب امام شرف الدین بوصیری یہاں سے چل نہیں سکیں گے، مسجد نہیں جا سکیں گے، بیٹھ کر حدیث پاک کا درس نہیں دے سکیں گے۔ اللہ اکبر! جب حضرت امام شرف الدین بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ اللہ اکبر! لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی محبت نے، مصطفیٰ جان رحمت کے عشق نے آواز دی ہے، شرف الدین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں سے سارے حکیموں کی حکمت دم توڑ دے، جہاں سے سارے طبیبوں کی رسائی جواب دے جائے، وہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کی حکمت کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کے اختیار کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنو پیارے، حضرت امام شرف الدین بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ ایک نعتیہ قصیدہ لکھتے ہیں، اور اس نعتیہ قصیدہ وہ کم سے کم و بیش 164 اشعار پر مشتمل وہ قصیدہ آپ تحریر فرماتے ہیں۔ اب ذرا توجہ کرنا پیارے، حضرت امام شرف الدین نے اس نعت کو لکھا، لکھنے کے بعد اپنے تکیہ کے سرحانے رکھا اور اشارے اشارے میں عشاء کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھ لگ گئی۔ ذرا غور سے سنو پیارے، اب پہاڑوں، صحراؤں اور آبادیوں کے سارے حجابات نظر کے سامنے سے اٹھ چکے، اب مصر سے گنبد خضرا کا کلش صاف دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری کے صحن کا چپا چپا درخشاں کرنوں سے معمور ہے۔ اللہ اکبر! دیکھتے دیکھتے ایوانوں کے کنگورے جھک گئے، پہاڑوں کی چوٹیاں سرنگوں ہو گئی اور درختوں کی شاخیں سجدے میں گر پڑی، مصر کی زمین چمک اٹھی۔ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد حضرت امام شرف الدین بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت امام شرف الدین بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا شرف الدین وہ نعتیہ قصیدہ پڑھو جو تم نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت امام شرف الدین بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ وہ نعتیہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں امن تذکری جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی ظلمت سنت من احیا الظلام الى ان اشتقت قدماه در من ورمی وشد من سغب احشاءه وطوا تحت الحجارة كشهم مترف العدم محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم نبینا العامر الناہی فلا احد ابر فی قولی لا منہ ولا نعمی۔ اے لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو، اب حضرت امام شرف الدین بوصیری نعت مصطفیٰ پڑھتے جا رہے ہیں، نعت مصطفیٰ گنگناتے جا رہے ہیں۔ جب اس شعر پر پہنچے یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی، مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت جوش پر ہے، نعت حضرت امام شرف الدین پڑھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے دست پاک کو حضرت امام شرف الدین بوصیری کے جسم پر رکھا اور رکھتے ہی مصطفیٰ جان رحمت نے شفا عطا فرما دیا۔ اب حضرت امام شرف الدین بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ کو وہی قوت آ گئی جو جوانی میں طاقت تھی، وہی طاقت آ گئی جو آپ جوانی میں طاقت رکھتے تھے۔ اللہ اکبر! اب حضرت امام شرف الدین بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے ہیں تہجد کے نماز کے لیے۔ راستے میں ایک وقت کے بڑے محدث حضرت شیخ ابو الرجا سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت شیخ ابو الرجا نے پوچھا کہ اے حضرت امام شرف الدین بوصیری وہ قصیدہ کہاں ہے جو قصیدہ آپ نے لکھا ہے؟ حضرت امام شرف الدین بوصیری پوچھتے ہیں کون سا قصیدہ؟ تو آپ نے فرمایا وہ قصیدہ جو امن تذکری جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری کہتے ہیں میں نے یہ قصیدہ کسی کو دیا نہیں ہے، آپ کو اس قصیدے کا علم کیسے ہے؟ ذرا توجہ کے ساتھ غور سے سنو، حضرت شیخ ابو الرجا کہتے ہیں یاد کرے خواب کی بات، جب آمینہ کے لال آپ کے خواب میں تشریف لے آئے اور آپ مصطفیٰ کو نعت سنا رہے تھے، میں مصطفیٰ کے بغل میں کھڑا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نعت پڑھ رہے تھے اور مصطفیٰ آپ کے نعت کو سن کر جھوم رہے تھے۔ سبحان اللہ! اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح والشمس الضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں، اور تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہپارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ اے لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو، آج کی رات مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی رات ہے نا؟ اچھا جتنے لوگ آپ ہیں آپ سب جانتے ہیں نا کہ ہمارے علماء آپ کو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ اللہ کے نور ہیں۔ کیا ہیں؟
پتہ ہے اس نور سے اللہ نے کس کس چیز کو پیدا کیا مصطفیٰ کے نور سے؟ آئیے میں اس حدیث پاک کو پڑھتا ہوں، توجہ کے ساتھ پورا مجمع درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے لوگوں محبت کے ساتھ سنو پیارے، امام عبدالرزاق صنائی سن وفات 211 ہجری، آپ اپنی مشہور کتاب مصنف عبدالرزاق میں ایک حدیث پاک تحریر فرماتے ہیں جسے تمام محدثین نے یک زبان ہو کر حدیث نور کہا۔ اللہ اکبر، توجہ کے ساتھ سنو پیارے، مسجد نبوی کا صحن ہے، آمنہ کے لال ستاروں کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے۔ حضرت جابر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عالی جاہ میں کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی۔ میرے آقا سے صحابی نے حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ، عرش و کرسی سے پہلے، جنت و جہنم سے پہلے، لوح و قلم سے پہلے، زمین و آسمان سے پہلے، جبریل و میکائیل سے پہلے، یا رسول اللہ ساتوں زمین سے پہلے، ساتوں آسمان سے پہلے اللہ تعالی نے کس چیز کو پیدا کیا؟ اے لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو، اس حدیث پاک کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں فقال هو نور نبیک یا جابر خلقه اللہ ثم خلق فیہ کل خیر وخلق بعدہ کل شیء وحین خلقہ اقامہ قدامہ من مقام القرب 12,000 سنہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جابر سنو، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سے پہلے، عرش و کرسی سے پہلے، جنت و جہنم سے پہلے، لوح و قلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو مقام قرب پر 12,000 سال رکھا۔ کتنے ہزار سال؟ 12,000 سال رکھا۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کی عمر دیکھتے چلو، مصطفیٰ جان رحمت کے مقام کو سنتے چلو، مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو سنتے چلو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی پھر ارشاد فرماتے ہیں ثم جعلہ 4 اقسام فخلق العرش والکرسی من قسم وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسم وأقام القسم الرابع في مقام الحب 12,000 سنہ۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنو، مصطفیٰ جان عالم فرماتے ہیں کہ جو مقام قرب پر میرا نور رکھا ہوا تھا، پھر اللہ نے اس نور کو اتارا، پھر اس کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے اللہ نے عرش و کرسی کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے حاملین عرش کو پیدا کیا، اور تیسرے حصے سے خازنین کرسی کو پیدا کیا، اور چوتھے حصے کو مقام محبت پر 12,000 سال رکھا۔ کتنے ہزار سال ہو گئے؟ جو غور سے سنو، 12,000 سال ہو گئے۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ثم جعلہ 4 اقسام فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنة من قسم وأقام القسم الرابع في مقام الخوف 12,000 سنہ۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اب جو مقام محبت پر اللہ نے 12,000 سال میرے نور کو رکھا، پھر میرے نور کو اللہ نے اتارا، اتارنے کے بعد پھر اس کے 4 ٹکڑے کیے، 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے اللہ نے لوح کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا کیا، اور چوتھے حصے کو اللہ تعالی نے مقام خوف پر 12,000 سال رکھا۔ اے لوگوں توجہ کے ساتھ سنو، پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ثم جعلہ 4 اجزاء فخلق الملائکة من جزء والشمس من جزء والقمر والكواكب من جزء واقام الجزء الرابع في مقام الرجاء 12,000 سنہ۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مقام خوف پر 12,000 سال میرا نور رکھا ہوا تھا، اللہ نے اس نور کو اتارا، اور پھر اللہ نے اس کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے چاند اور سورج کو پیدا کیا، اور چوتھے حصے کو اللہ نے مقام رجا پر 12,000 سال رکھا۔ اے لوگوں میرے آقا پھر فرماتے ہیں، غور سے سنو، ثم جعلہ 4 اجزاء فخلق العقل من جزء والعلم والحکمت والعصمت والتوفیق من جزء واقام الجزء الرابع فی مقام الحیاء 12,000 سنہ۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ تعالی نے جو مقام رجا پر 12,000 سال نور رکھا
ہوا تھا، اللہ نے میرے نور کو اتارا، اتارنے کے بعد پھر اس کے 4 حصے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حصے سے عقل کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے اللہ نے علم کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے توفیق کو پیدا کیا، اور چوتھے حصے کو اللہ تعالیٰ نے مقام حیا پر 12,000 سال رکھا۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنو، یہ میرے مصطفیٰ کا نور بیان ہو رہا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا مقام بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں ثم جعلہ اربعۃ ثم خلق اللہ ثم نظر اللہ عز وجل الیہ فترشح النور ارقا فقطر منہ 100,000 و4 قطرۃ من نور فخلق اللہ من کل قطرۃ روح النبی اور روح الرسول۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے نور کی جانب دیکھا، پھر میرے نور کو پسینہ آیا جس سے 1,24,000 قطرات جھڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قطرے سے نبی اور رسول کی روح کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں توجہ کے ساتھ سنو پیارے مصطفیٰ، اے لوگوں نعت سنتے ہو، کم سے کم مصطفیٰ کی حدیث تو سنو، مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پاک سنو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اپنے نور کو بیان کر رہے ہیں، پھر میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ ثم تنفست ارواح الانبیاء فخلق اللہ من انفاسهم الاولیاء والشہداء والسعداء والمطیعین الى یوم القیامہ۔ پھر تمام انبیاء کرام کی روحوں نے سانسیں لی، اللہ نے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے تمام اولیاء کاملین، تمام محدثین، تمام شہداء، تمام صدیقین کے روح کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں فالعرش والکرسی من نوری والکروبیون من نوری والروحانیون من نوری والملائکۃ السماوات السبع من نوری۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں عرش میرے نور سے پیدا کیا گیا، فرش میرے نور سے پیدا کیا گیا، جنت میرے نور سے بنایا گیا، جنت کی نعمتیں میرے نور سے پیدا کی گئی، سورج کو میرے نور سے بنایا گیا، چاند کو میرے نور سے بنایا گیا، کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں میرے نور سے اللہ نے پیدا کیا۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں ثم خلق اللہ 12,000 حجاب فأقام الله نوري وهو الجزء الرابع في كل حجاب 1000 سنة وهي مقامات العبودية والسكينة والصبر والصدق واليقين فغمس الله ذلك النور في كل حجاب 1000 سنة۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ 12,000 پردہ پیدا کیے، ہر پردے میں اللہ نے میرے نور کو 1,000 سال تک رکھا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا۔ جب دنیا میں میرا نور آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے پیشانی میں میرے نور کو رکھا۔ پھر حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش کے بیٹے یانس کے بیٹے قینان کے بیٹے مہلائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشق کے بیٹے لمخ نے ایک نام کے بیٹے حضرت نوح کے بیٹے سام کے بیٹے ارفخشس کے بیٹے قینان کے بیٹے شالق کے بیٹے عبر کے بیٹے فالق کے بیٹے ارغوا کے بیٹے ساروق کے بیٹے ناحور کے بیٹے طارق کے بیٹے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کے بیٹے قیدار کے بیٹے عوام کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلامان کے بیٹے الحمیسہ کے بیٹے الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے عدنان کے بیٹے معاد کے بیٹے نزار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ اے لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا یہ عالم کہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عالی جاہ میں حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اٹھائیے مشکات شریف کہ باب فضائل سید المرسلین فصل الثالث کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف علمت انک نبی حتی استیقنت فقال یا ابا ذر اتانی ملکانی وانا ببعض
بقحاء مكة فوقع أحدهما إلى الأرض وكان الآخر بين السماء والأرض فقال أحدهما لصاحبه أهو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه ب10 فوزنت به فرجحتهم ثم قال زنه ب1000 فوزنت به فرجحتهم كأني انظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان۔ اے لوگوں ذرا غور سے سنو، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عالی جاہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کب علم ہوا کہ آپ اللہ تعالی کے نبی ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مکہ المکرمہ کے باغ میں تھا، ایک دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک فرشتہ زمین پر کھڑا ہو گیا، دوسرا زمین اور آسمان کے بیچ کھڑا ہو گیا، ایک نے دوسرے سے کہا یہ وہی ہیں جن کو اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا ہے، یہ وہی ہیں جو طٰہٰ و یاسین ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ اب وہ فرشتہ کیا کرتا ہے، ایک بڑا سا ترازو لاتا ہے، ترازو لانے کے بعد ایک پلڑے میں مصطفیٰ جان رحمت کو بٹھایا گیا، دوسرے پلڑے میں مصطفیٰ جان رحمت کے امت کے 10 متقی پرہیزگار لوگوں کو بٹھایا گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کا پلڑا بھاری رہا، دوسرے پلڑے میں پھر 100 لوگوں کو بٹھایا گیا، مصطفیٰ جان رحمت کا پلڑا بھاری رہا، پھر 1000 لوگوں کو بٹھایا گیا، مصطفیٰ جان رحمت کا پلڑا بھاری رہا۔ اب فرشتے نے اس فرشتے کے ہاتھ کو پکڑا اور آقا پھر ارشاد فرماتے ہیں، اب وہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے تمام غلام، مصطفیٰ جان رحمت کے تمام متقی پرہیزگار امتی ایک پلڑے میں رکھے جائے اور مصطفیٰ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، مصطفیٰ جان رحمت کا پلڑا بھاری ہوگا۔ لیکن یہی تک بات ختم نہیں ہو جاتی ہے، اب امام قسطلانی اسی حدیث پاک پر جب کلام کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اسی پلڑے پر 7 زمینیں رکھی جائیں، اسی پلڑے پر 7 آسمان رکھے جائیں، اسی پلڑے پر 7 آسمان کے نوری فرشتے رکھے جائیں، اسی پلڑے پر خانہ کعبہ رکھا جائے، اسی پلڑے پر بیت المعمور رکھا جائے، اسی پلڑے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام مقرب فرشتے رکھے جائیں، اسی پلڑے پر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک رکھے جائیں۔ ایمان یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا پلڑا بھاری۔ اچھا ایک بات بتائیے، میری بات سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں میں ظاہر ہے میں لطیفہ بیان نہیں کرتا، میں حدیث پاک ہی پڑھتا ہوں، ہے نا؟ میں آپ کو لطیفہ نہیں سناؤں گا، ہے نا؟ میں آپ کو کہانی نہیں سناؤں گا، میں مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث ہی سناؤں گا، جب تک بیٹھا رہوں گا حدیث پاک سناؤں گا، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا۔ اور آپ یہ اپنے مزاج کو بدلیے، آج اسی وجہ سے ہمارا بچہ نہ غسل کا طریقہ جانتا ہے اور نہ نماز کا طریقہ جانتا ہے، آج یہی وجہ ہے۔ بلا شبہ نعت مصطفیٰ سنیے، نعت مصطفیٰ سننے کے لیے کوئی منع آپ کو نہیں کرتا، لیکن کم سے کم مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پاک سنیے، اللہ کا قرآن سنیے، تاکہ کل آپ کو اگر یہاں سے نکلے اگر کوئی پوچھ دے تو بتاؤ کہ مصطفیٰ جان رحمت میلاد شریف کی محفل کرتے ہو، اس پر کوئی ثبوت ہے تو دو۔ تو لوگوں جو میں نے ثبوت پیش کیا ہے نا، اللہ کی عزت کی قسم کائنات کا کوئی مولوی میرے اس حدیث پاک کو رد نہیں کر سکتا جو میں نے حدیث نور آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے۔ آپ کہیں گے حوالہ دیجئے، میں کہوں گا آئیے میں آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں۔ امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ شریف میں اس حدیث پاک کو لکھا، حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی میں اس حدیث کو لکھا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں اس حدیث کو لکھا، اور تو اور دیوبندیوں کا سب سے بڑا مولوی جسے اشرف علی تھانوی کہتے ہیں، اس حدیث پاک کو اس نے بھی اپنی کتاب نشر الطیب میں لکھا ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ لوگوں توجہ کے ساتھ سنو میری بات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں مصطفیٰ کے اختیار کا جواب نہیں، مصطفیٰ کے علم کا جواب نہیں، مصطفیٰ کی شان اور عظمت کا جواب نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ اگر مصطفیٰ کے لعاب دہن کا تذکرہ کیا جائے، مصطفیٰ کی آنکھوں کا تذکرہ کیا جائے، مصطفیٰ کے چہرے والضحیٰ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی قسم ایسی راتیں، 1000 راتیں اگر آپ بیان کرتے رہ جائے تب بھی مصطفیٰ کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتے۔ آئیے میں 2 حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، پھر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے بعد بھی ایک خطیب ہے اور پھر آپ کو نعت مصطفیٰ بھی سننا ہے۔ توجہ کے ساتھ 2 حدیث پاک سنیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ کی زبان سے جو تھوک نکلتا ہے نا، تھوک،
جب مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے نکلے تو ہم اسے لعاب دہن کہتے ہیں، تعظیم، ادباً۔ اب اس تھوک سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت WHO کی گائیڈ لائن آئی اور کرونا کے زمانے میں بھائی بھائی سے دور ہو گیا، بہن بھائی سے دور ہو گئی، شوہر بیوی سے دور ہو رہا ہے، کیوں؟ کہیں ایسا نہیں ہو کہ کورونا ہو جائے، کہیں ایسا نہیں ہو کہ اس کا تھوک میرے منہ میں چلا جائے، یا اس کا تھوک میرے زبان سے ٹچ ہو جائے اور مجھے وہ بیماری ہو جائے۔ لوگوں، یہ ہمارے اور آپ کے تھوک کی بات ہے، لیکن جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے آمد کا جشن آپ منا رہے ہو، ذرا اس مصطفیٰ جان رحمت کے تھوک مبارک کو سنو کہ میرے مصطفیٰ کے لعاب دہن میں اللہ نے کتنا کمال رکھا ہے۔ توجہ کے ساتھ میری گفتگو سنو پیارے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے ایک صحابی ہیں، نام حضرت حبیب بن فدیک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ راستے سے آپ گزر رہے ہیں، سانپ کے انڈے پر آپ کا پیر آ گیا۔ اٹھائیے، کنز الاموال کی حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، ان حبیب بن فدیک رضی اللہ تعالی عنہ ان اباہ خرج به الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعیناہ مبیضتان لا یبصر بهما شیئا فسألہ ما اصابہ قال كنت امرن جملی فوضعت رجلی علی بیض حیۃ۔ اے لوگوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنو پیارے۔ حضرت حبیب بن فدیک راستے سے گزر رہے ہیں، سانپ کے انڈے پر آپ کا پیر آ گیا۔ زہر اتنا قاتل، زہر اتنا شدید، زہر اتنا خطرناک کہ آپ کی آنکھیں چلی گئی، آپ کی آنکھ بہہ کر باہر ہو گئی، اور یہ اور تو اور آپ کی دونوں آنکھوں سے خون کے قطرات ظاہر ہو گئے۔ اللہ اکبر! دوڑے دوڑے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عالی جاہ میں آئے۔ اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس حدیث پاک پر پڑی، بریلی کا امام پکار اٹھا، یا رسول اللہ، ٹوٹ پڑتی ہیں بلائیں جن کو ملتا نہیں کوئی یاور، ہر طرف سے وہ پر ارما پھر کر تیرے دامن میں چھپا پاتے ہیں۔ اے لوگوں، توجہ کے ساتھ سنو۔ اب حضرت حبیب بن فدیک رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، سانپ کے انڈے پر پیر آ گیا، آقا، زہر اتنا قاتل، زہر اتنا شدید کہ یا رسول اللہ میری آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ اب مصطفیٰ جان رحمت نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ اس میں آب زمزم ڈالو، جاؤ غلاف کعبہ سے اپنے آنکھ کو مس کرو، جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو، نہیں، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے لعاب دہن کو لیا اور حضرت حبیب بن فدیک رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھ میں ڈالا۔ اے لوگوں، اب غور سے سنو۔ اب حضرت امام بخاری سے نہ پوچھو، امام مسلم سے نہ پوچھو، امام بدر الدین عینی سے نہ پوچھو، امام قسطلانی سے نہ پوچھو، نعیمیہ مدرسہ کے کسی مدرس سے نہ پوچھو، آؤ ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ جن کی آنکھ کی روشنی بھی چلی گئی اور جن کی آنکھ میں اللہ کے نبی نے اپنے تھوک مبارک کو ڈالا، اپنے تھوک لعاب دہن کو ڈالا۔ اے حبیب بن فدیک، بتائیے تو صحیح کہ مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب دہن جب آپ کی آنکھ میں پڑا تو کیا ہوا؟ تو حضرت حبیب بن فدیک کہتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، میری عمر 80 سال ہے، مصطفیٰ کے تھوک مبارک کا یہ کمال ہے، مصطفیٰ کے لعاب دہن کی یہ برکت ہے کہ 80 سال کی عمر میں سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا، اور تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ اے لوگ، اے لوگوں، مصطفیٰ جان رحمت کے لعاب دہن کی بات ہو رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے تھوک مبارک کی بات ہو رہی ہے۔ لوگوں، آج کی رات ہی ایسی رات ہے کہ مصطفیٰ کے لعاب دہن کا تذکرہ ہو، مصطفیٰ کی آنکھوں کا تذکرہ ہو، مصطفیٰ کے حسن کا تذکرہ ہو، مصطفیٰ کے اختیارات بیان کیے جائے، مصطفیٰ کی تعظیم بیان کی جائے، مصطفیٰ کی زندگی کو بیان کیا جائے، اور بتایا جائے کہ جس ٹی وی چینل پر بیٹھ کر تم مصطفیٰ جان رحمت کی گستاخی کرتے ہو، وہ میرا نبی تو ایسا نبی ہے کہ انسان تو انسان، اگر جانور بھی پریشان ہو تو میرے مصطفیٰ اس کی پریشانی دور فرما دیا کرتے ہیں۔ اے لوگوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنو۔ ایک حدیث پاک الخصائص کبریٰ سے میں اور پڑھوں۔ اللہ اکبر! حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نام کیا ہے صحابی کا؟ حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جسم سے خوشبو کے حلے اٹھتے، آپ جب مسجد پہنچتے تو مسجد کے تمام لوگوں کی خوشبو، آپ کی خوشبو اس پر غالب ہو جاتی۔ جو عطر فروش تھے وہ روزانہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے،
اے عتبہ بن فرقد، آخر آپ کون سی خوشبو کا استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے جسم سے اس قدر خوشبو کے ہلے اٹھتے ہیں؟ اے لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو، حضرت عتبہ بن فرقد کی 4 بیویاں، چاروں ایک سے بڑھ کر ایک خوشبو لگاتی، لیکن حضرت عتبہ بن فرقد کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن چاروں شریک حیات ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئیں اور سب نے پوچھا، اے عتبہ بن فرقد بتائیے تو صحیح کہ آپ اپنے جسم پر کیا لگاتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کے جسم سے خوشبو کے ہلے اٹھتے ہیں؟ تو حضرت عتبہ بن فرقد کا ذرا جملہ سننا، اللہ اکبر، فقلنا له، میرے آقا حضرت عتبہ بن فرقد کہتے ہیں کہ بچپن کے زمانے میں جب میں بچہ تھا تو میرے جسم پر آبلے نکل آتے، میرے جسم پر پھنسیاں نکل آتی، میری ماں پریشان رہتی۔ مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے طبیبوں نے دیکھا، مدینہ کے بڑے بڑے طبیبوں نے دیکھا، لیکن کوئی علاج نظر نہیں آیا۔ تو آمنہ کے لال کی بارگاہ مقدس میں پہنچی۔ لوگوں یہ وہ بارگاہ عالی جا ہے کہ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، اور وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب نہیں، ان کے ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ حضرت عتبہ بن فرقد کہتے ہیں اے لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو، اب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں بچپن کے زمانے میں جب عتبہ بن فرقد کے جسم پر آبلے نکلنے لگے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچی ان کی ماں لے کر اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میرے بیٹے کے جسم پر آبلے نکل آتے، میرے بیٹے کے جسم پر پھنسیاں نکل آتی، یا رسول اللہ مکہ المکرمہ اور مدینہ کے تمام حکیم عاجز آ گئے، یا رسول اللہ کوئی سہارا نہیں ہے، آقا آپ کرم فرما دیں۔ اب ذرا غور سے سنو، میرے مصطفیٰ نے کوئی دوا نہیں دی، میرے مصطفیٰ نے کوئی دعا نہیں کی، میرے مصطفیٰ نے آب زمزم لگانے کو نہیں دیا، بس کیا کیا میرے مصطفیٰ نے اپنے تھوکے مبارک کو لیا اور حضرت عتبہ بن فرقد کے جسم پر مل دیا۔ اب عتبہ بن فرقد سے پوچھو، اے عتبہ اب بتائیے کیا ہوا؟ تو حضرت عتبہ بن فرقد کہتے ہیں کہ میری ساری پھنسیاں بھی دور ہو گئی اور اس دن سے میرے جسم سے خوشبو کے ہلے اٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے اعلیٰ حضرت سرکار پکار اٹھے، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سر و چما نہیں، میں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ لوگوں ڈے 1:35 ہو گیا، میں نے 35 منٹ تقریر کی آپ کے سامنے، وقت کا بھی خیال ہے، نعت مصطفیٰ جان رحمت آپ سنتے بھی ہیں اور اچھا ذوق ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیثیں بھی سنا کریں، اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی سنا کریں، اور جس طرح آپ نعت مصطفیٰ جان رحمت سن کر جھومتے ہیں اس طرح سے مصطفیٰ کی حدیث سن کر جھوما کریں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جب کوئی حدیث پاک پڑھے اور بیٹھ کر سنے، اگر بیمار ہو تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، بے روزگار ہو تو اللہ اس کے علم کی بے روزگار ہو تو اللہ اس کے رزق حلال عطا فرما دیتا ہے، اور تو اور اگر کسی کو بچہ نہ ہوتا ہو اور درس حدیث میں وہ روزانہ بیٹھے اور اس شیخ الحدیث سے حدیث پڑھنے کے بعد اس حدیث پاک کا پڑھا ہوا پانی اپنے بیوی کو پلائے، اس اعتقاد سے مصطفیٰ کے حدیث کی برکت سے اللہ اس کے گھر میں اولاد عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اے لوگوں حدیث پاک سنا کرو، علماء کی تقریر بھی سنو، مصطفیٰ جان رحمت کی نعت سنو۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جامعہ نعیمیہ کے تمام اساتذہ کا، تمام کمیٹی کے ممبروں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں اپنے دادا جان حضور نعمت العلماء علیہ الرحمت و رضوان کی اس مسجد میں بولنے کی سعادت، جو فرماتے ہیں حرم میں جس طرف دیکھو ادھر عظمت ہی عظمت ہے، مدینے میں جدھر دیکھو ادھر رحمت ہی رحمت ہے، مدینے کی گلی کا ذرہ ذرہ ایسا دلکش ہے، نظر پڑتے ہی دل بولا کہ یہ جنت ہی جنت ہے، یہ نعمت ان کا نعمت ان کا نعمت ان کا نعمت ہے کہ ان کے فیض سے ہر جگہ پر نعمت ہی نعمت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔